خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی کلاسک کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سن رکھی ہو، لیکن اس کا جو اصل پیغام ہے نا، وہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے جس کا نام تھا رام۔ وہ ایک عام سے گاؤں میں رہتا تھا۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ اس بظاہر سادہ سے واقعے میں ہمارے لیے کیا کچھ چھپا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا جنگل کا سب سے خطرناک، سب سے زہریلا جانور کسی انسان کا وفادار محافظ بن سکتا ہے؟ مطلب بظاہر تو یہ بالکل ناممکن سا لگتا ہے نا؟ اور بالکل یہی وہ راز ہے جو اس ساری کہانی کی بنیاد ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن رام یوں ہی جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک سانپ پر پڑی، لیکن یہ کوئی عام حالت نہیں تھی۔ وہ سانپ بری طرح زخمی تھا، زمین پر پڑا بے بس تڑپ رہا تھا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ بس یہی وہ ایک لمحہ تھا جس نے آگے چل کر سب کچھ بدل دیا۔ اب دیکھیں، معاشرے کا تو ایک ہی اصول ہوتا ہے، لوگ ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ بھائی سانپ پر کبھی بھروسہ نہ کرو، اسے تو ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑے خطرے اور دھوکے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن رام ان سب باتوں سے تھوڑا مختلف تھا۔ اس کا دن واقعی بہت نرم تھا۔ اس نے معاشرے کے اس خوف کو، ان سب باتوں کو ایک طرف رکھا اور سوچا، اگر میں نے اسے یہیں ایسے ہی چھوڑ دیا نا تو یہ تو یقینی طور پر مر جائے گا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم تھا، جہاں ایک اکیلے انسان کی ہمدردی نے پورے معاشرے کے خوف کو سیدھا سیدھا چیلنج کر دیا تھا۔ تو پھر رام نے کیا کیا؟ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے نہایت احتیاط سے اس انتہائی خطرناک سمجھے جانے والے سانپ کو اٹھایا اور سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ جی ہاں، اپنے گھر۔ اور پھر اگلے کچھ دنوں تک بڑی خاموشی اور لگن کے ساتھ وہ اس کا علاج کرتا رہا، اور حیرت انگیز طور پر چند ہی دنوں میں وہ سانپ بالکل ٹھیک بھی ہو گیا۔ اب اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو یہ صرف ایک جانور کی جان بچانا نہیں تھا، بلکہ یہ بے غرض اور گہری ہمدردی کی ایک بہت بڑی مثال تھی۔ اچھا، اب یہاں سے کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک رات کچھ ایسا ہوا جو واقعی عقل سے باہر تھا۔ اس صحت یاب ہونے والے سانپ نے باقاعدہ رام سے بات کی۔ اس نے کہا، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سوچیں ذرا، رام کے لیے یہ کتنا حیران کن ہوگا، مگر ساتھ ہی وہ دلی دل میں بہت خوش بھی تھا۔ اور بس یہیں سے ایک انسان اور ایک جنگلی، اور وہ بھی اتنے خطرناک جانور کے درمیان ایک ایسے انوکھے رشتے کی شروعات ہوئی جس کی کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے نا، حالات پوری طرح بدل گئے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ جو سانپ پہلے دن جنگل میں بے یار و مددگار زخمی پڑا تھا، کچھ ہی ہفتوں کی دیکھ بھال کے بعد وہ اب محض کوئی مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ رام کے گھر کا ایک بے حد چوکنا اور طاقتور محافظ بن چکا تھا۔ کوئی بھی شخص اگر ذرا سی بھی بری نیت لے کر اس گھر کے آس پاس بھی بھٹکتا تو یہ سانپ فوراً آگے بڑھ کر اسے ایسا ڈراتا کہ وہ الکے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتا۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، یہ سکون زیادہ دیر ٹک نہیں سکا۔ ایک دن گاؤں والوں کو اس محافظ سانپ کی بھنک پڑ گئی، اور پھر تو بس ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ بری طرح ڈر گئے۔ ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ ہر طرف بس خوف اور افراتفری تھی۔ ہر کوئی بس یہی چلا رہا تھا، یہ سانپ خطرناک ہے، اسے فوراً مار دو۔ ڈنڈے اٹھا لیے گئے، پتھر مارے جانے لگے، چیخو پکار تھی۔ صورتحال بہت تیزی سے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ تھا، کیا غصے میں پاگل ہوا یہ ہجوم اس وفادار محافظ کو واقعی مار ڈالے گا؟ غصے اور ڈر سے بھرا وہ ہجوم بالکل سیدھا رام کے گھر کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ سانپ اب ان کے بالکل نشانے پر تھا۔ ایک لمحے کو لگا کہ بس اب موت یقینی ہے، لیکن بالکل اسی سیکنڈ رام آگے بڑھا اور اس بے قابو ہجوم کے سامنے ایک چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو مکمل طور پر اندھے خوف کا شکار تھے، جن کا ماننا تھا کہ سانپ بس پیدائشی طور پر خطرناک ہوتا ہے اور اسے ختم کر دینا ہی واحد حل ہے۔ اور دوسری طرف تھی رام کی پرسکون لیکن انتہائی مضبوط آواز۔ اس نے ہجوم کو روکا اور بہت گہرے الفاظ کہے۔ اس نے کہا، دیکھیں، ہر خطرناک چیز بری نہیں ہوتی اور ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ یقین مانے، ان چند الفاظ میں اتنی زیادہ طاقت اور سچائی تھی کہ اس مشتعل ہجوم کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوا میں ہی رک گئے۔ اور پھر وقت نے خود ثابت کر دیا کہ رام کا یہ فیصلہ کتنا درست تھا۔
जैसे जैसे मजीद वक्त गुजरा, इन गांव वालों को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि वो सांप वाकई किसी बेगुनाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। उनके अंदर जो एक बेबुनियाद सा डर बैठा हुआ था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आखिरकार उन्हें ये मानना ही पड़ा कि कैसे एक इंसान की सच्ची हमदर्दी ने एक रिवायती दुश्मन को एक इंतहाई पुरअमन साथी में बदल कर रख दिया था। खैर, हर कहानी की तरह इसका भी एक अंजाम था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस सांप को वापस अपने असल ठिकाने यानी उसी जंगल की तरफ लौटना था। मगर जाने से पहले उसने मुड़कर देखा और एक ऐसी बात कही जो हमेशा के लिए अमर हो गई। उसने कहा, इंसानों में सबसे ताकतवर चीज़ उनके दिल की नरमी होती है। ये सिर्फ कोई आम सा अलविदाई जुमला नहीं था दोस्तों, बल्कि ये एक जंगली जानदार की तरफ से इंसान को उसकी सबसे बड़ी और असल ताकत की याद दहानी थी। तो आज के इस जायजे के इख्तिताम पर हम एक बहुत ही गहरे और फिक्र अंगेज सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ज़रा खुद से पूछिए, आज का हमारा मुआशरा इस सब के बारे में क्या सोचता है? क्या वाकई दिल की नरमी और हमदर्दी आज की इस दुनिया में एक छिपी हुई कमजोरी समझी जाती है, या फिर यही हमारी सबसे बड़ी और हतमी ताकत है? जब भी कभी खौफ और हमदर्दी में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमारा फैसला क्या होना चाहिए? इस तफसीली जायजे में हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने का बहुत बहुत शुक्रिया।